پڑے وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اللہ ہمیں دروشی پڑھنے کی توفیق دے۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ آیا تھا، نہ آیا ہے، نہ آئے گا۔ آواز سادہ کر دیں کہ تھوڑا ہی کو کم کریں۔ اور یہ جو ہوٹل میں سیرگاہ سمجھ کے شور کر رہے ہیں، دائیں بائیں پھر رہے ہیں، آپ کی انہی غفلتوں کی وجہ سے غیر ہمارے سر پہ چڑھے ہیں کہ سننا ہے نہیں، یاد کچھ کرنا نہیں اور جواب آنا نہیں۔ تو یہ شور و غل جو کر رہی ہے ٹیم، اس سے گزارش ہے کہ سڑک پہ تشریف لے جائیں یا خالی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں، دونوں میں سے جو بہتر لگے اسے اختیار کریں۔ اور باقی سب حضرات جو دائیں بائیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ توجہ کے ساتھ یہ چند باتیں سن لیجئے۔ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ حضور آخری نبی ہیں۔ جلدی کہیں گے آپ، سرکار سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نمبر ایک ہو گیا۔ نمبر دو، جس کا عقیدہ ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی آیا تھا یا حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا، اتنا نظریہ رکھنے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب تیسری بات اس سے بھی زیادہ ہوش مندی سے سننے والی ہے۔ آخری نبی ہیں، ایک، کوئی نبی نہیں آئے گا، دو، جو کوئی عقیدہ رکھے کہ آ سکتا ہے یا آیا حضور کے بعد کوئی نبی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق۔ اور چوتھی بات، جو اس عقیدہ رکھنے والے کو، کون سا عقیدہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا کوئی نبی آیا، جو ایسے عقیدے رکھنے والے کو مسلمان سمجھے، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بات سبحان اللہ کہنے والی تو نہیں کہ اس پہ آپ کو فضیلت کی بات ہے اور آپ کی خاموشی بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ چوتھی بات کو کبھی اگنور مت کیجئے گا۔ یہ چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ پانچویں چیز، جتنے اسٹیج پر علماء موجود ہیں سب کی خدمت میں سبق سنانے کی غرض سے، اور خصوصاً سرزمین سندھ کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے نہایت ہی معزز و مکرم و محترم مہمان گرامی کہ پنجاب بھر سے جو علماء جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے آستانے کو سلامت رکھے۔ حضرت قبلہ والا مرتبت مجاہد اہل سنت علامہ مولانا محمد اشرف گرمانی صاحب دامہ اقبالہ میرے دل کی طرف بیٹھے ہیں، ان کی نظر بالخصوص۔ پانچویں بات کرنے لگا ہوں، حضور آخری نبی ہیں۔ یہ سیالکوٹ گجرانوالہ یا کراچی میں مولانا حضرات کی میٹنگ کے بعد فیصلہ نہیں ہوا۔ حضور آخری نبی ہیں، یہ پنجاب یا سندھ یا پورے پاکستان کے بڑے بڑے آستانوں کے پیروں کے کٹھ کے بعد فیصلہ نہیں ہوا۔ حضور آخری نبی ہیں، یہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کا مشترکہ فیصلہ نہیں ہے۔ حضور آخری نبی ہیں، یہ فیصلہ عرشوں کے مالک کا ہے۔ اس سے آپ تھوڑا بھی سبحان اللہ کہہ لیں تو میرا آپ پہ کوئی شکوہ نہیں۔ بھائی جی تسی بھی سدھے ہوئے ڈبیاں دے کول، اے مولانا صاحب ادھر میرے حال ویکھو، میں تہاڈے نال گل کرنا ایڈی دور آیا، تہاڈے ورگے ادھر بے توجہ والی راہ چ بڑے نے۔ تانوں اگے آکھیا کہ دھیان نال سنو، ایک بندہ مل جائے نا توجہ والا، وہ کافی ہے۔
جلسے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کچھ سنا جائے، کچھ سمجھا جائے، اور اگر جلسے کو ماد رسم رکھنا ہے تو رسمیں تو آگے ہم بڑی نبھا رہے ہیں اور وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضور آخری نبی ہیں، یہ فیصلہ مولویوں، پیروں، لیڈروں، مذہبی جماعتوں کے کٹ کا نتیجہ نہیں، حضور آخری نبی ہیں، یہ فیصلہ و اعلان رب العزت کا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ چونکہ یہ آیت آپ نے سنی ہے، آپ کو یاد بھی ہوگی، اتنی آواز میں آپ کا سبحان اللہ کہنے والا ہم گزارا برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ آیت تو حضور پہ نازل ہوئی، ایسا ہی ہے سامنے والے حضرات بزرگان دین مشائخ اعظام، یہ آیت حضور پہ نازل ہوئی نا، سرکار نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی مبارک عمر میں، اس کے بعد کہیں جا کر یہ آیت اتری، ایسا ہی ہے، لیکن حضور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، یہ اس قرآن کی آیت نازل ہونے سے پہلے بھی کہیں لکھا ہوا تھا۔ آپ کی اس حسین آواز پہ سبحان اللہ، کیا ادائے دل ربا ہے سیالکوٹ والو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس آیہ مبارکہ کے نزول سے پہلے بھی کہیں لکھا ہوا تھا، کہاں لکھا ہوا تھا؟ اب سنیے حدیث شریف، سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا ابھی خمیر آدم گندھ رہا تھا، وہ مٹی جس سے وجود آدم علیہ السلام بنا، پانی ڈال کر خمیر گوندا جا رہا تھا، اس وقت بھی اللہ کے عرش پہ لکھا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ ابھی آدم نہ بنے تھے، یہ عقیدہ تب بھی لکھا ہوا تھا۔ تو بھائی صاحب اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھیں۔ ابھی حضرت خورشید ملت کی آپ گفتگو سن رہے تھے، وہ حسن ہے آپ کے سیالکوٹ کا، ایک دلیر بے باک آواز ہے حق کا پرچار کرنے کے لیے۔ ہمارے لہجوں میں سختیاں کیوں آتی ہیں جب اس عنوان پر بات کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا حبیب آخری نبی ہے، اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رزاق بھی وہی ہے، ایسا ہی نا بھائی صاحب؟ اچھا، اب اس کا پیدا کیا ہوا بندہ زمین پہ کھڑا ہو کر یہ کہے کہ غلام قادیانی نبی ہے یا کسی اور کا نام لے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف چھوٹا سا اختلاف ہے؟ نہیں، بچوں کو چپ کروائیے بھائی صاحب، بچوں کو چپ کروائیے، ایسے ماحول میں ہم گفتگو کے عادی نہیں ہیں۔ یہ بعد میں ویڈیو لے لینا، کوئی ضرورت نہیں اس موبائل میں بنانے کی، دھیان سے سن لو، اپنے آپ کچھ بھی یاد نہیں ہوندا تے موبائلاں چ بنا کے بھی تسا مڑ کوئی نہیں سننی۔ غور فرمائیے گا، عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جو بندہ زمین پہ کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے مرزا غلام قادیانی، ہم تو اسے غلام احمد بھی نہیں کہتے، اور یہ ہم نے سبق اعلیٰ حضرت سے لیا ہے، احمد کا غلام ایسی جرت کر ہی نہیں سکتا۔ او ہو بہت اعلیٰ جناب، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، زندہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں
کہ جو بندہ زمین پر کھڑے ہو کر مرزا قادیانی یا اس سمیت کسی کے لیے بھی یہ عقیدہ رکھے کہ وہ نبی ہے، تو آپ اس کو چھوٹا سا اختلاف نہ کہیں، ٹھنڈے دل سے ان 2 لائنوں پہ غور کر لیجئے گا۔ اگر آپ نے یہ 2 لائنیں توجہ سے سن لیں اور سمجھ لیں تو میرا سمندری شریف سے سیالکوٹ کے سفر کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ بندہ جو زمین پر کھڑا ہو کر مرزا قادیانی کو نبی کہتا ہے، دراصل وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے وہ جھوٹ ہے اور قرآن نے جو بتایا ہے وہ جھوٹ ہے۔ بڑی باریکی سے اس نقطے کو سمجھیے گا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرا حبیب آخری نبی ہے، رب کا اعلان ہے نا۔ اب کوئی بندہ وہ ٹی وی چینل پر، وہ کسی ہوٹل و کانفرنس میں، کسی کتاب میں، یعنی تحریر کی صورت میں یا تقریر کی صورت میں کہے کہ مرزا قادیانی نبی ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جھوٹ بولا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن نے جھوٹ بولا۔ جتنے آپ مسلمان یہاں بیٹھے ہیں اور ریکارڈ شدہ گفتگو کو آئندہ کبھی کوئی سنے گا، کسی مسلمان سے یہ بات ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کو جھوٹا کہے یا قرآن کو جھوٹا کہے۔ ہم تو تلاوت ختم کرے تو کہتے صدق اللہ العظیم، عظمت والے رب نے سچ فرمایا۔ جھوٹا وہ کس طرح کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے آخری نبی، اور جو کہے کہ مرزا نبی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے غلط کہا، ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی نتیجہ نکلانا۔ تو بھائی صاحب یہ کوئی ختم درود کا اختلاف نہیں، یہ کوئی ختم درود کا اختلاف نہیں کہ 11ویں 11 کو کرنی ہے کہ 12 کو، یہ کوئی 40 کا اختلاف نہیں کہ 40 یا 39ویں دن کرنا ہے، پورے 40ویں دن کرنا ہے کہ 41ویں دن۔ یہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام، نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر، یہ ویسا مسئلہ نہیں ہے کہ کر لو ٹھیک تو نہ کرو تب بھی پرابلم نہیں۔ اب دوسری بات ہے، اگر یہ بھی دل کی تختی پہ لکھ لیں، جس طرح اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ ہمارے کئی درویش جیکٹوں والے نظر آئے تھے، مجھے دروازے پہ بھی نظر آئے، ادھر بھی نظر، توڑے ہوندیاں بھی وہ کھپ آئی ہوئی ہے اینڈ دے وچ۔ مجھے آپ نے پہلے بتایا ہوتا نا کہ تم نے انتظام بھی ہوٹل کا تم نے سنبھالنا اور تقریب بھی تم نے کرنی، تو میں 2 طریقے سے آتا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ جلسے میں آئے ہوئے ہیں اور شور کر رہے ہیں، کچھ سمجھ ہونی چاہیے۔ اس بے سمجھیوں نے تو ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ جس طرح اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ گواہی زبان سے دینا اور دل سے تصدیق کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور حضور اللہ کے رسول ہیں، اسی طرح اسلام میں رہنے کے لیے حضور کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ حضرت گرمانی صاحب کی نظر یہ جملہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، زبان سے پڑھنا دل سے ماننا ضروری ہے اسلام میں آنے کے لیے۔ جو دل سے نہ مانے زبان سے نہ پڑھے وہ اسلام میں آ نہیں سکتا۔ ایسے ہی جو کلمہ پڑھ کر حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ اسلام میں رہ نہیں سکتا۔ گزارے لائق آواز، آپ سمندری سے آئے ہیں، لمبا سفر کر کے آئے ہیں، میں سیالکوٹ شہر سے آیا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں، آپ تھک گئے ہوں گے، آرام کیجئے، وہ آپ کے لیے بیڈ شیٹ منگواتے ہیں۔ کافی دیر سے آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کوئی رلوی ملوی آواز ہے تھوڑی سیالکوٹ آلیاں دی کہ کوئی نہیں؟
ایک منٹ جی، بس بابا نہیں، ہم لیں گے، ابھی سنیں گے، ابھی تو ہم آپ سے تمہید میں پھر رہے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ ایک اور اہم بات آپ حضرات کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جب سوشل میڈیا کھولتے، ہم تو سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو نہیں ہیں، ہماری 95% مسلم معاشرے کا نوجوان طبقہ، مجھ سے درد دل سنیے، المیہ سنیے، 95% میرا نوجوان مسلم نوجوان فلم، ڈرامہ، کرکٹ، فٹ بال، ٹک ٹاک، فنی کلپس، وہ اس پہ لگا ہوا ہے، اور جس دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے اس کے چینلز، فیس بک پہ اس کے پیجز، یوٹیوب پر اس کے چینلز 24 گھنٹے یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ قادیانی نبی تھا، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ، صرف یوں نعرہ لگا کر آپ کہ ہم جان دے دیں گے، اس طرح کام نہیں ہوں گے، آپ کو اس اسکرین پہ جا کر بھی قرآن کو عام کرنا پڑے گا، رسول اللہ کے فرمان کو عام کرنا پڑے گا۔ یہ کون سی بات ہوگی جلسے میں آگے جھوم جھوم کے نعت پڑھ لی، آپ کے نام پر موت بھی قبول ہے، چھوڑ اس فلم ڈراموں کو اور اس فیس بک پہ حضور کے فرمان کو عام کر۔ سمجھائے یہ بات کی؟ اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، اور اب تو یہ وبا کالج یونیورسٹیوں میں، پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں بھی ہے کہ قادیانی ٹیچرز اور پروفیسرز جو ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا یہ مولوی لوگ تمہیں خاتم کا معنی نہیں بتاتے، یہ لفظ خاتم ہوتا ہے، خاتم ہوتا ہے، ایک کا معنی تو اینڈ ہوتا ہے، ایک کا معنی مور والی انگوٹھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس انگوٹھی ہے مور والی، کہ جو نیا نبی بنائیں گے نا وہ حضور مور لگا کے بنائیں گے۔ یہ وہ پروپوگنڈا ہے جو قادیانی طبقہ کثرت سے عام کرتا ہے۔ اگر آپ سن چکے یہ پروپوگنڈے کا ایک حصہ تو جواب دوں، مفتی صاحب آ جناب سماعت کیجئے گا، نہیں میں کھڑے ہو کے اب کرتا ہوں،
میں سارے ہوٹل کا اس وقت سے جائزہ لے رہا ہوں، بہت سارے شور والوں کو چپ کرایا ہے، بچے کھیل رہے تھے کہ فنکشن میں آئے ہیں، ان کو 2-4 منٹ لگا کے بتایا کہ یہ ختم نبوت کانفرنس ہے، تھوڑا ٹائم آپ سے پہلے ہم لگا چکے، بس آپ تشریف رکھیں پلیز۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان رونق افروز ہوئے، حضرت استاذ العلماء مخدوم اہل سنت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب دامہ اقبالہ رونق افروز ہوئے۔ مہربانی کریں جی اسی سائلنٹ ماحول پہ واپس آ جائیں، اچھے بچوں کی طرح، اور سٹیج کو جلدی سیٹ کریں جی، جیسے کرنا ہے آپ نے، پلیز فوری، بڑی آپ کی مہربانی۔ تاجدار ختم نبوت میں ہاتھ چوک کے جواب دو یار، تاجدار ختم نبوت۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جب وہ یوں معنی بیان کرتے ہیں کہ نہیں یہ مولانا تمہیں صحیح معنی نہیں بتاتے، یہ تو مہر لگانے والا ہوتا ہے، ایک لفظ خاتم ہوتا ہے، خاتم ہوتا ہے، میں قربان جاؤں اپنے کریم پر کہ جان عالم علیہ السلام کا کلام، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، ڈکشنریوں کا رخ ہم تب کریں گے اگر خاتم النبیین کا معنی خود حضور نے نہ بیان فرمایا ہو۔ استادوں کو سبق سنا رہا ہوں جی، ڈکشنریوں کا رخ تب کریں گے کہ لیجئے جناب یہ ہم تاج العروس اٹھا کے دے رہے ہیں، یہ فلاں اٹھا کے دے رہے ہیں، اس میں یہ معنی ہے،